انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے ایک انسانیت کے لیے اس میں بہت بڑا نفع رکھا ہے کہ اگر جو مالدار ہیں وہ وہیں پہ سام بنے بیٹھے رہے ہیں تو جو غربا ہیں پھر وہ بیچارے اور زیادہ پس جاتے ہیں۔ ایک تو یہ نفع ہے دوسرے لوگوں کے لیے اس میں، اور دوسرا جو لوگ دے رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سکون اور برکت عطا فرماتے ہیں ان کے مالوں کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال میں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اضافہ فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بدلہ رکھا ہے۔ اور پھر دینے کے لحاظ سے جیسے ہم نے پڑھا کہ پاک اور صاف اور ستھرا عمدہ مال اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، اور یہ خوشی خوشی دینا چاہیے۔ اس کو کوئی تکلیف یا اپنے اوپر یہ نہیں سمجھنا چاہیے پتہ نہیں یہ میرے اوپر کوئی مصیبت ہے یا میرے اوپر کوئی سختی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی خوشی سے دینا چاہیے۔ اور ویسے بھی جب جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلی جو سکون اور اطمینان ملتا ہے شاید ہی کسی اور عمل میں ملتا ہو۔ باقی بہت زیادہ سکون ملتا ہے جب سامنے والے کی بندہ مجبوری کو حل کر دیتا ہے یا اس کی کوئی مدد کر دیتا ہے، تو دلی طور پر بھی ایک بہت بڑا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو پاک اور صاف مال دینا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کہیں شیطان اس نیکی سے روکے نہ، یہ نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس نیکی سے روک دے، اور وہ اس کے روکنے کا کیا طریقہ ہے، وہ دل میں ایک ہی خیال پیدا کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے راستے میں دے دیا تو شاید یہ کم ہو جائے گا، شاید میرے پاس پیسے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا جو فکر ہے نا یہ انسان کو لائق ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں دے دیا تو پتہ نہیں اس کو دے دیا تو میرے پاس کام نہ ہو جائے۔ یعنی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور شیطان جب یہ یعنی اسی راستے سے روکتا ہے اور اسی جگہ خیال آتا ہے کہ نہیں اس کو تھوڑا دینا چاہیے زیادہ نہیں دینا چاہیے، لیکن جو برائی کا راستہ ہوتا ہے نیکی سے روک کر وہ برائی کے راستے پہ چلاتا ہے۔ اب جو بے حیائی یا برائی کا راستہ ہے اس میں بندہ خرچ کرتے ہوئے کبھی خیال نہیں کرتا بلکہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتا ہے۔ جیسے یہ شادی بیاہ کے دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ جو یہ ظاہرہ کنجری کہیں گے ان کو اور کیا کہہ سکتے ہیں، تو ان پر جو پیسہ لٹایا جاتا ہے تو بڑھ چڑھ کر لٹایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو تاکہ وہ بلے بلے ہو جائے اور واہ واہ ہو جائے جی اس کے دوستوں نے تو اتنا کر دیا، اس نے فلاں نے اتنا پیسے اس کو لٹائے، ان لاکھوں کے حساب سے وہ پیسے اڑا دیتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو یہ دھوکہ دے کہ یہ دینے سے یہ کم ہو جائے گا، حالانکہ اس پر اللہ کی سخت ترین ناراضگی ہے۔ ایک تو رزق کی بے قدری کی جاتی ہے، کیسے پھینکا جاتا ہے، یہ ظاہر ہے رزق کے ذرائع میں سے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے یہ آپ کا مال میں سے یہ پیسہ ہے، ظاہر ہے سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ تو رزق کی قدر کی یہ حکم ہے، رزق کی قدر کا حکم ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ ایسے مواقع پر یعنی فنکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں پیسہ پھینکنا یہ تو ہے ہی قطعی حرام ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی پکڑ اس پر بہت شدید ہے۔ ایسے لوگوں کو خود روتے ہوئے دیکھا ہے جو ایسے پیسے پھینکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر اللہ کی پکڑ جو ہے یہ تو بڑی شدید ہے۔ تو اس سے ہٹ کر یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں محافل میں آج کل وہ ناخوانوں کے اوپر یا کل آزاد کے اوپر وہ پھینکنا یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ نے دینے ہی ہیں تو چپکے سے اس کو دے دیں، یا سامنے دینے ہیں تو اس کو ہاتھ میں پکڑا دیں، ایسے پھینکنے والی بات نہ کی جائے، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے۔ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف شیطان ہے آپ کو وہ نیکی کے کام سے روکتا ہے، تو اور دوسری طرف اللہ رب العزت ہیں وہ آپ کے ساتھ بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتے ہیں۔ شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشش اور رحمت کا، یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی کشائش اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے۔ دانائی سے مراد دین کا علم ہے، دین کی سمجھ ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے، دین کا علم ہے۔ اور دوسری مراد دانائی سے یہاں پر حکمت سے مراد نبوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نبوت عطا کر دے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے علم عطا کر دے، دین کی سمجھ عطا کر دے۔ دراصل جو علم ہے یہ دین ہی کا جو علم ہے
اسی کی بات یہاں بھی ہو رہی ہے، اور اس کی ہی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ اور حدیث کے اندر ہے من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی دین کی سمجھ اس کو عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، دین کی سمجھ ہے، دین کا علم اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو سب سے بڑی نعمت ملی، بہت بڑی نعمت ملی، بہت بڑی نعمت۔ یؤتی خیرا کثیرا، یعنی جس کو دین کا علم نصیب ہو گیا، کہ جن کو نبوت، وہ تو انبیاء تھے، وہ تو ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ دین کا علم ہے وہ سب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جس کو یہ حاصل ہو گیا تو فرمایا کہ اس کو سب سے بڑی خیر ملی، سب سے بڑی نعمت ملی، سب سے بڑی بڑائی اس کو حاصل ہوگی۔ وما يذكر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ جتنی بھی نصیحتیں ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کی جا رہی ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے، یہ علم دین حاصل کرنے کے بارے میں ہے، یہ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو حاصل کرنے کے بارے میں جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، وہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ یعنی بیوقوف لوگ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارا کتنا نفع اور نقصان ہے، عقل مند لوگ جو ہوں گے وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ دین کے اندر اور علم دین کے اندر ہمارے کتنے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فوائد رکھے ہیں اور ہمیں کتنا کتنا یہ کام آئے گا۔ یہ لوگ عقل مند لوگ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، لیکن جو بے عقل ہیں، جن کے اندر عقل ہی نہیں ہے، ان کے سامنے سب کچھ دنیا ہے، وہ دین کی باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکالتے، ان کو فائدہ نہیں حاصل ہوتا، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا وما يذكر الا اولو الالباب، جو عقل مند ہیں، جو عقل سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ وہ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ دین کے علم کو بھی سمجھتے ہیں اور پھر ان باتوں سے نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرتے ہیں یا کوئی نظر مانتے ہیں، ایک تو خرچ بھی اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ پاک طیب اور صاف ستھری عمدہ مال اللہ کے راستے میں دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب نظر مانو تو اس کو پورا کر لو۔ یعنی انسان کوئی نظر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے راستے میں اتنا اتنا مال خرچ کروں گا، میرا یہ کام حل ہو جائے، یعنی یہ نظر ماننا جائز ہے، اور یہ اللہ ہی کے لیے نظر و نیاز جتنی بھی ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے نظر و نیاز مانے گا۔ تو جب اس کا وہ مسئلہ حل ہو جائے تو وہ پھر وہ جو نظر اس نے مانی ہے وہ اس کو پورا کرے۔ یعنی جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور پھر نظر مانی، اللہ سب جانتا ہے کون پورا کرتا ہے کون پورا نہیں کرتا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی جو شخص انفاق فی سبیل اللہ کے بعد احسان جتلاتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے، یا وہ دوسرے شخص کو جس کو دیا ہے اس کو برا بھلا کہتا ہے، یا پھر وہ نظر ماننے کے بعد پوری نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو ظالم کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اور اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، فإن تخفوها، اور اگر پوشیدہ دو، وتؤتوها الفقراء، اور دو بھی اہل حاجت کو، یعنی جو حاجت مند ہیں ان کو دو، فهو خیر لکم، تو وہ تو خوب تر ہے۔ یعنی اگر آپ ان تبدوا الصدقات، یعنی آپ ظاہر کر کے دو، یہ تو خوب ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر پوشیدہ دو وہ خوب تر ہے، ظاہر دو گے تو خوب ہے، اچھا ہے دل، اور اگر چھپا کر دو گے اور اس کو دو گے جو واقعی حاجت مند ہے، یہ تو بہت خوب ہے، خوب تر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا۔ یعنی اس حدیث اس آیت سے یہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ ظاہر کا دینا بھی یہ بھی ٹھیک ہے، اور چھپا کر دینا اس کے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ چھپا کر دینا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم اس طرح دیتے ہو، یعنی چھپا کر دیتے ہو، تو یہ اس طرح تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اور تمہارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں دور کر دے گا، یعنی تمہارے گناہوں کی بخشش بھی اللہ تعالیٰ کر دے گا، اور تمہیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ دور بھی کر دے گا۔ یعنی یہ ایک عاجزی کا ذریعہ بھی بن جائے گا، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بن جائے گا، پچھلے گناہوں کی معافی اور اگلے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ہیں قیامت کے دن جن کو اللہ تعالیٰ اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا اپنے عرش کے سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے۔ ایک وہ ہے جو عادل بادشاہ، ماں باپ کا فرما بردار ہے، جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، کہ وہ مسجد میں آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں مسجد میں بیٹھا رہوں، میں باہر نہ نکلوں۔
وہ شخص جو شراب کا عادی نہیں ہے، مختلف حدیث کے اندر یہ ساتھ لوگ کرتے ہیں، اور وہ دو شخص جو آپس میں ملتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور جدا ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے سلام کرنا، یہ ایک دوسرے سے ملنا، دوستی رکھنا، یہ دشمنی رکھنا، یہ سب کچھ اگر وہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ دیکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں تو اس کی وجہ سے میرا بھلا ہو جائے گا یا اس کا بھلا ہو جائے گا، اور دشمنی رکھتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہوں، دوستی رکھتا ہوں تو میرا بھی نقصان ہوگا تو اس کا بھی نقصان ہوگا، یعنی جدائی بھی اللہ کے لیے اور ملنا بھی اللہ کے لیے ہو، ایسا شخص قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ساتواں وہ شخص ہوگا جو صدقہ اس طریقے سے دیتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ بہت بڑے بڑے فضائل ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی بہت ساری تاکیدیں ہیں، ظاہر آگے جیسے جیسے کرتے جائیں گے آیات آتی جائیں گی، اللہ رب العزت ہم سب کو